السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ ایران جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری پر متفق ہو گیا، ٹرمپ کا دعویٰ، کہا دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے امکانات روشن۔ امریکی رویہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف، ایرانی صدر کا فرانسیسی ہم منصب سے شکوہ۔ سعودی حکومت نے ذاتی استعمال کی ادویات لانے پر شرائط عائد کر دی، حج عمرہ زائرین کے لیے NOC حاصل کرنے کے ضوابط کا اعلان۔ برطانیہ میں آج انتخابات، برمنگھم میں 170 سے زائد پاکستانی اور مسلم امیدوار بھی میدان میں۔ شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کرنے سے کیا انکار۔ بین الاقوامی نشریاتی ادارے CNN کے بانی کا 87 برس کی عمر میں انتقال۔ سن 1980 میں CNN قائم کر کے ٹیلی ویژن کی دنیا میں کیا تھا انقلاب برپا۔ تو یہ تھی سرخیاں خبر تفصیل سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران دیگر شرائط کے ساتھ جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری پر متفق ہو چکا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے امکانات روشن ہیں۔ امریکی صدر نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو اور بعد ازاں اوول آفس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران کے ساتھ مثبت مذاکرات ہوئے ہیں اور دونوں ممالک کسی معاہدے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق ایران جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے، جبکہ واشنگٹن کو امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں انہوں نے امریکی رویے پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیا۔ ایرانی صدر نے گفتگو کے دوران کہا کہ ایران نے دو مرتبہ یعنی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا ہے، مگر افسوسناک طور پر ہر بار ان مذاکرات کے ساتھ ہی ایران کے خلاف فوجی جارحیت بھی کی گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی مؤثر مذاکرات کے لیے پہلی شرط جنگ کا خاتمہ اور اس بات کی ضمانت ہے کہ مستقبل میں ایران کے خلاف دوبارہ کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ امریکی صدر نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ نہ کھولا تو اسے ماضی قریب کے مقابلے میں زیادہ شدید امریکی بمباری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ کا یہ تازہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ معاہدے کی طرف پیش رفت کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تہران واشنگٹن کی جانب سے بھجوائی گئی نئی جنگ بندی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے اور اس پر اپنا رد عمل اس تنازع میں ثالثی کرنے والے اپنے ہمسائے ملک پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچائے گا۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ دشمن میڈیا پروپیگنڈے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اپنے ایک بیان میں محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ دشمن میڈیا پروپیگنڈے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا مقصد بحری ناکہ بندی کے ذریعے اقتصادی دباؤ بڑھا کر ایران کو اندر سے کمزور کرنا ہے تاکہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانیوں کا تاریخ اس حساس دور میں دشمن کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنے کا خوب تجربہ ہے۔ ادھر برطانیہ میں آج انتخابی دنگل سجے گا، جہاں اسکاٹ لینڈ اور ویلز کی پارلیمنٹ اور انگلینڈ کی 136 کونسلوں کے نمائندوں کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 5066 نشستوں کے لیے 25,000 سے زائد امیدوار انتخابی میدان میں موجود ہیں۔ برمنگھم میں ریکارڈ 170 سے زائد پاکستانی اور مسلم امیدوار بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ ان انتخابات کو برطانیہ کے سیاسی رخ کے لیے ایک اہم موقع قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی ارب پتی شخصیت اور امیزون کے بانی چیف جیف بیزوس اور ان کی اہلیہ میٹ گالا میں اعزازی مشترکہ چیئرپرسن بنائے جانے کے بعد شدید تنقید کی زد میں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق چیف بیزوس پر الزام ہے کہ انہوں نے تقریب میں نمایاں حیثیت حاصل کرنے کے لیے 10 سے 20 ملین ڈالر خرچ کیے ہیں۔ رپورٹ میں کے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ عمل روایتی سرپرستی کے بجائے ثقافتی رسوخ کی خریداری کے مترادف ہے، جس سے امیروں کے بڑھتے ہوئے کنٹرول پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ادھر سعودی حکومت نے کسی بھی ویزا پر مملکت آنے والوں پر اپنے ساتھ ذاتی استعمال کی ادویات لانے پر شرائط عائد کر دی ہیں، جس کا اطلاق عازمین حج عمرہ پر بھی ہے۔ اس سلسلے میں سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے حج عمرہ زائرین کے لیے
ذاتی طور پر استعمال کی جانے والی ادویات کے لیے NOC حاصل کرنے کے ضوابط کا اعلان کیا ہے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے کہا ہے کہ بیرون مملکت سے آنے والے عازمین حج اور عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے وہ ادویات جو ان کے ذاتی استعمال کے لیے ہوتی ہیں انہیں اپنے ہمراہ لانے کے لیے متعلقہ ادارے سے NOC حاصل کرنا ضروری ہے۔ NOC حاصل کرنے کے لیے اتھارٹی کی ویب سائٹ پر مسافر کے لیے لازمی ہے کہ اپنا اکاؤنٹ رجسٹرڈ کرائیں، بعد ازاں ادویات کے بارے میں مکمل اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں شامل نہیں ہوگا۔ شمالی کوریا جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق کسی بھی معاہدے کا پابند نہیں ہے۔ شمالی کوریا ایٹمی ہتھیاروں کا حامل ملک ہے اور یہ پوزیشن دوسروں کے اصرار یا ایک طرفہ خواہش پر تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے مستقل نمائندے کم سونگ اون نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اور بعض ممالک اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں جاری جائزہ کانفرنس میں شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کا مسئلہ اٹھا کر ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے بھی ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے یا NPT پر دستخط نہیں کیے ہیں، جبکہ ایران ان ملکوں میں شامل ہے جو NPT پر دستخط کر چکے ہیں۔ بین الاقوامی نشریاتی ادارے CNN کے بانی ٹیڈ ٹرنر 87 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ٹیڈ ٹرنر اپنی منفرد شخصیت، مونچھوں پانٹنگ کے شوق اور فلاحی سرگرمیوں کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے سن 1980 میں CNN قائم کر کے ٹیلی ویژن نیوز کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ وہ ایک عرصے سے اعصابی بیماری لیو باڈی ڈیمنشیا میں مبتلا بتائے گئے ہیں۔ یہ امریکہ کا پہلا نیوز چینل تھا جس نے مسلسل خبروں کی نشریہ شروع کی اور جلد ہی دنیا بھر میں اپنا دائرہ کار وسیع کر لیا تھا۔ اس کے نمائندوں نے سوویت یونین کے خاتمے سے لے کر چین میں نیتا نائمن اسکوائر بازاری خلاف کارروائی جیسے اہم واقعات کے براہ راست کوریج کی۔ CNN کا بعد بغداد میں امریکی بمباری کے دوران اپنے رپورٹرز کو موجود رکھنا اور اس کی ساکھ کو مزید مستحکم کرنے کا باعث بنا تھا اور اسے بریکنگ نیوز کا ایک لازمی ذریعہ بنا دیا تھا۔ اگر آپ کا ایک ہاتھ نہ ہو تو زندگی بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں بہت سے معذور افراد ہیں جو ہر روز اس چیلنج کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن اب ٹیکنالوجی اس مشکل کام کو آسان بنا رہی ہے۔ حیدرآباد میں ایک کمپنی اس سمت میں کام کر رہی ہے جو معذور افراد کو زندگی پر ایک نئی پٹی اور ایک نئی سمت بایونک ہاتھوں کے ذریعے خود انحصاری کے وعدے کی پیشکش کر رہی ہے۔ اس سے نہ صرف زندگی بدل رہی ہے بلکہ انہوں نے ایک نیا اعتماد بھی مل رہا ہے۔ The quality is good and the price is good, and I do like everything with my hand. ఎలక్ట్రిక్ వల్ల కోల్పోయాను. అన్ని కోల్పోయిన తర్వాత నేను కలాం బయానిక్ హ్యాండ్ చూజ్ చేసుకున్నాను. అండ్ 2.5 ఇయర్స్గా యూజ్ చేస్తున్నాను. హ్యాండ్తో డైలీ యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేయగలుగుతున్నాను. డైలీ మార్నింగ్ ఆఫీస్ టైం టైపింగ్, రైటింగ్, होम वेजिटेबल कटिंग, बाइक ड्राइविंग। کچھ شہر سڑکوں پر پروان چڑھتے ہیں اور کچھ آبی گزرگاہوں پر پروان چڑھتے ہیں۔ کوچی ایک ایسا ہی شہر ہے جہاں آبی نقل و حمل ایک ضرورت اور جدت کی علامت دونوں بن گئی ہیں۔ واٹر میٹرو سروسز نے سفر کو تیز، آسان اور ماحول دوست بنا دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آبی گزرگاہیں کس طرح شہر کی نئی طاقت بن رہی ہے۔ Sustainable solution in the transport arena as an integrated urban water transport system. This is a climate friendly system. For the first time in India, maybe such a concept has come, and we are trying to make a benchmark so that it will be expanded to all cities in India where navigable waters are. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ایران جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری پر متفق ہو گیا، ٹرمپ کا دعویٰ، کہا دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے امکانات روشن۔ امریکی رویہ پیٹ میں چھرا گھونپنے کے مترادف، ایرانی صدر کا فرانسیسی ہم منصب سے شکوہ۔ سعودی حکومت نے ذاتی استعمال کی ادویات لانے پر شرائط عائد کر دی، حج عمرہ زائرین کے لیے NOC حاصل کرنے کے ضوابط کا اعلان۔ برطانیہ میں آج انتخابات، برمنگھم میں 170 سے زائد پاکستانی اور مسلم امیدوار بھی میدان میں۔
شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کرنے سے کیا انکار۔ بین الاقوامی نشریاتی ادارے CNN کے بانی کا 87 برس کی عمر میں انتقال۔ سن 1980 میں CNN قائم کر کے ٹیلی ویژن کی دنیا میں کیا تھا انقلاب برپا۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔